بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی خدمت میں پروگرام ازالہ شبہات میں ذوق قرآن کے لٹل ٹاپک میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سورہ البینہ کا لفظی ترجمہ پہلے میں نے عرض کیا اور اس لفظی ترجمے کے بیان کرنے کے بعد ایک طرف دھیان چلا گیا اور اس پر پھر کئی پروگرام ہوئے۔ میں نے جب وہ متعلقات میں سے یہ بات شروع کی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ البینہ کی تفسیر کے اندر، اس کی فضیلت کے اندر، اس کے مقام و مرتبہ کے اندر جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے، اور وہ شان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے آپ کو عطا ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورۃ لم یکن الذین کی تلاوت کروں۔ انہوں نے وجد میں آ کر پوچھا، قال وسمانی، میرا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا، قال نعم، ہاں، فبکا، اور وہ رو پڑے۔ اس حدیث کو جب تفسیر مظہری میں سورۃ لم یکن الذین کفروا کی تفسیر میں ذکر کیا گیا تو علامہ مظہری نے ایک تو یہ کیا کہ اس روایت کو انہوں نے البینہ کی تفسیر کے آخر میں ذکر کیا۔ یہ اسلوب ہے، بعض محدثین ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو صورتوں کی فضیلت میں احادیث روایات ہوتی ہیں ان کو وہ پہلے ذکر کر دیتے ہیں، پھر وہ صورت کی تفسیر کرتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے اس کا ذکر کر دیتے ہیں صورت کی تفسیر کا اور بعد میں ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صاحب مظہری کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے آخر میں اس کا ذکر کر دیا، اور جب انہوں نے فبکا اس لفظ کو لکھا تو اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رو پڑے، تو وہ فرماتے ہیں، قلت، میں اس پر اپنے کامنٹس دیتا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں، وما ذکر فی الحدیث، جو کچھ اس حدیث کے اندر ذکر آیا ہے، جو حالت بیان ہوئی ہے، من حال ابی، جو حالت بیان، کیفیت بیان ہوئی ہے ابی بن کعب کی، رونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا اور پھر ایک مسرت ہونا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہوایت عشاقن، یہ عاشقوں کی حالت ہے اور یہ عاشقوں کی نشانی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ چونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، تفسیر انہوں نے عربی میں لکھی ہے، لیکن وہ لفظ عشق سے آگاہ تھے کہ ان کے عرف کے اندر اور علاقائی اعتبار سے ہمارے عرف کے اندر لفظ عشق کا کیا معنی ہے، اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہوایات و عشاق، یہ عاشقوں کی حالت کا بیان ہے۔
اب جب انہوں نے یہ کہا صاحب مظہری نے کہ ہوایات عشاق کہ یہ عاشقوں کی حالت کا ذکر ہے، چونکہ وہ زبان سے واقف تھے، عشق کے لفظ کے اسلوب سے واقف تھے، اب وہ ایک فقیہ بھی تھے، ایک مفسر بھی تھے، ان کے سامنے یہ چیز نہیں آئی کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میں ایک صحابی رسول کے لیے عشق کا لفظ بول رہا ہوں اور ان کا میں ذکر کر رہا ہوں عشاق کی لسٹ کے اندر، عشاق کی فہرست کے اندر لکھ قرآن کی وہ تفسیر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو نیگیٹو نہیں لیا کیونکہ وہ اس زبان سے واقف تھے، اس سے وہ آگاہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ 99.9 عشق کا لفظ ہمارے عرف میں، ہماری زبان میں جائز صحیح معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے بے دھڑک حضرت ابی بن کعب کے لیے اور عشاق کا لفظ انہوں نے جمع کا بول کر اور لوگوں کے لیے جو ابی بن کعب جیسے ہیں اس حالت میں ان کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کر دیا۔ اب جو لوگ اس سے اس قدر واقف نہیں ہے، جیسا میں نے گزشتہ پروگرام میں بڑی معذرتوں کے ساتھ وہ ذکر کیا تھا علامہ ابن الجوزی کا، وہ عرب تھے، وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر نقد کیا، انہوں نے اس کے اوپر جرح کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے من حیث الاسم فإن العشق عند اہل اللغت لا یکون الا لما ينکح، کہ یہ لفظ تو صرف اور صرف ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہوں نے کسی سے نکاح کرنا ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ جنسیات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث مفکر، مجھے ابھی تک بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی میں نے جسارت کی ہے کہ میں نے ذہبی کے اقوال ان کے لیے کہے ہیں، پڑھے ہیں، کیونکہ ان کی علمی شخصیت اور ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ عرب تھے، بغداد کے رہنے والے تھے، وہ فارسی بھی نہیں سمجھتے تھے، اردو بھی نہیں سمجھتے تھے، پنجابی بھی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کہیں سے اس کا عربی لغت کے اندر ایک معنی دیکھا تو اسی کے اندر اس نے ان کو معمول کر دیا، لیکن یہ ان کا بات درست نہیں تھی۔ اور پھر وہ جو اس کے رد کرنے کے لیے روایت لائے، اس پر بھی میں نے شیخ البانی کا آپ کو پڑھ کر بتا دیا کہ شیخ البانی نے ان کے اوپر پھر سخت الفاظ بھی کہے۔ انہوں نے کہا کہ وذالک شان ابن حبان فکما ان ھذا مستاہل فی التوثیق، جیسے ابن حبان تساہل برتتے ہیں کسی کو ثقہ کہنے میں، فہو متشدد فی التجریح، تو ابن الجوزی جو ہیں وہ جرح کرنے میں متشدد ہیں۔ میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں، انہوں نے ایک علامہ ابن الجوزی کے لیے لفظ بولا، تو بڑے سالوں کی بات ہے، ان کا میں لفظ دہراتا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم ان کی کتاب الموضوعات کو پڑھتے ہیں تو وہ راویوں پر جرح کرنے میں بڑے بے رحم ثابت ہوئے ہیں۔ اگرچہ مجھے ان کے اس جملے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ میں نے جملہ اس لیے دہرایا ہے کہ شیخ البانی نے کہا ہے کہ فَهُوَ مُتَشَدِّدٌ فِي التَّجْرِيحِ، اس وجہ سے میں نے اپنے فاضل دوست کے جملے کو دہرایا کہ وہ بے رحم ہے، اور وہ جب راویوں پر جرح کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ علامہ ابن الجوزی تو متاخرین میں سے ہیں، وہ تو نقل کرتے ہیں جو پہلو نے کہا ہوتا ہے، ہاں اپنے کامنٹس جب اس کے اوپر کرتے ہیں تو یہ علامہ البانی کا قول پھر ان پر اصادر آتا ہے۔ تو آگے وہ انہوں نے شیخ البانی نے کہا ہے کہ جو ابن الجوزی ہیں بقدر ما یتشدد فی الکتابین مذکورین فہو یتساہل فی کتبہ الاخری، یہ جو ان کی کتابیں ہیں علل المتناہیہ اور وہ کتاب الموضوعات، یہ دونوں کتابوں میں انہوں نے بڑا تساہل برتا ہے، بڑا تشدد کیا ہے انہوں نے۔ فیروی فیہا المنکرات والواہیات، اور وہ اپنی کتابوں کے اندر جو روایت کرتے ہیں وہ منکرات ہوتی ہیں، واہیات، واہی روایتیں ہوتی ہیں، یعنی چلتی پھرتی ہوتی ہیں۔ بل والموضوعات،
اور بلکہ موضوع روایتوں کو وہ اپنی کتابوں میں بطور دلیل بیان کر دیتے ہیں۔ آگے علامہ البانی، شیخ البانی نے اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں وقد سرها بنحو هذا الحافظ السقاوی فقال فی فتح المغیث، کہ حافظ جو سخاوی ہیں انہوں نے فتح المغیث کے اندر اسی طرح ہی ذکر کیا ہے کہ علامہ ابن الجوزی متشدد ہیں اور وہ منکرات اور واہیات اور موضوعات کا ذکر کرتے ہیں، کہیں وہ تشدد کرتے ہیں جرح کے اندر، تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آگے شیخ البانی کہتے ہیں ثم ان من العجب اراد به ابن الجوزی فی کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ کثیرا مما اورده فی الموضوعات کما ان فی الموضوعات کثیرا من الواہیہ بل قد اکثر فی تصنیفہ الواضحیہ وما اشبہها من ایراد الموضوع و شبہہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ جب اپنی واضح کی کتابوں میں موضوع روایتوں کو اور وہ ان کو بیان کر دیتے ہیں تو یہ ان کی شان شیان نہیں ہے۔ تو یعنی شیخ البانی ایک طرف جب بھی خود انہوں نے کسی حدیث کو کہنا ہونا موضوع تو وہ ابن الجوزی کا سہارا لیتے ہیں، اور یہاں دیکھیں وہ ابن الجوزی کی جرح کے بارے میں خود کتنے متشدد وارد ہو رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ان کی جو واضح کی کتابیں ہیں ان میں تو موضوع یا اور اس سے مشابہ مثالیں وہ لکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وقلت وقد اخرجت بعد ذلك تلك الاحاديث التي تصلح، مثلا میں نے ان کا وہ ذکر کیا ہے، سخاوی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں فقد احسن اخوان ابو الحارث العلبی سنن فی حذفه الاحاديث الضعیفة من مختصر الذي سماه المنتقى النفیس من تلبیس ابلیس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ ابو الحارث علبی، انہوں نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب تلبیس ابلیس کے اندر مختصر کر کے انہوں نے امام سخاوی کی طرح اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے کہنے کا سارا یہ مقصد یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ نکاح کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے، اور تو اور ان کی اس بات اور ان جیسی باتوں کے ساتھ، کیونکہ عشق والی بات کے لیے وہ حدیث لائے ہیں کہ جو کہے میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہوتا ہے، اس کے اوپر البانی نے اتنی جرح کرتی ہے۔ تو اب یہی البانی جو ان کی موضوعات کو لے کر آتے ہیں، تو اب اگر وہ زندہ ہوتے ان کو لوگوں نے کہا بھی ہوگا، میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں ان سے کہتا ہزاروں لوگوں نے کہا بھی ہوگا کہ جس بندے کے بارے میں، جس محدث کے بارے میں آپ اتنی جرح کر رہے ہیں، ایک بار دیکھیں تو صحیح کہ اسی کی کتاب سے تم اپنی کتاب موضوعات جو ہے اس کے کتاب الموضوع جو ہے اس کے اندر تم نے وہ ساری اسی کے لیے وہ تو جرح کی ہوئی ہیں، ان کی دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا علامہ ابن الجوزی کا یہ امام ابو الحسن نوری کے بارے میں وہ جو جرح ہے وہ درست نہیں، اور پھر میں ایکسکیوز کرتا ہوں کہ چونکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، اور ادھر صاحب مظہری تفسیر عربی میں لکھ رہے ہیں، مگر چونکہ وہ اس عرف سے واقف ہیں، اس زبان سے واقف ہیں کہ یہ اولیاء کی زبان ہے اور عشق کا لفظ روحانیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اب وہ جو ہمارے دوسرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ نے تو اس کا استعمال نہیں کیا، تو یہ کیوں آپ نے استعمال کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں ان کے نزدیک تو قول صحابی اور فعل صحابی بھی حجت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی صحابی بات کہہ دیں تو وہ دلیل نہیں ہے، اور اگر وہ کام کر دیں تو وہ دلیل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے تھے ان جگہوں کا وہ ادب کرتے اور انتہا کرتے ادب کی، اور جب وہ ادب کرتے ان درختوں کو پانی ڈالتے، ان جگہوں کو تلاش کرتے، ان کا وزٹ کرتے، تو شیخ البانی کے شیخ اکبر، ان کے شیخ اکبر، ویسے شیخ اکبر کا لفظ امت میں میری دانست میں صرف شیخ الاکبر، شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن پر وہ پورا اتفاق ہے، ان کو ملا ہے، ان کو امت کہتی ہے، ان کو امت تو نہیں کہتی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے شیخ اکبر حافظ ابن تیمیہ نے عبداللہ بن عمر کے قول کو، ان کے اس فعل کو
کہ یہ کہا ہے کہ وہ جو حضور کے ان مقامات کو تلاش کرتے تھے یہ بدعت کا انہوں نے کیا ہے، اور یہیں سے شرک کی راہ کھلتی ہے، اور اسی سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور عبداللہ بن عمر وہی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک طرف تو یہ حال ہے کہ صحابی کو بدعتی، عبداللہ بن عمر کو بدعتی اور شرک کی راہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جی وہ لفظ جو ہے نا صحابہ نے استعمال نہیں کیا۔ اب وہ صحابہ نے استعمال کیا ہے کہ نہیں، میں نے اس کے اوپر 2 روایتیں اس پروگرام کے ابتدا میں وہ پڑھ دی تھیں کہ حدیث کے اندر بھی ہے، اور ایک حدیث تو وہ جس میں صحابہ نے حضور کے سامنے استعمال کیا تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں فرمایا، یعنی شرک بدعت آپ نے اس کے لیے نہیں فرمایا، یہ میرا مطلب ہے کہنے کا، تو وہ استعمال کیا ہے۔ اب لفظ عشق کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں، چونکہ یہ آج اس پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ لفظ عشق کی بات کو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عشق کا لفظ محبت ہے، محبت کی جو شدت ہے اس کے لیے عشق کا لفظ ہے، اور جب وہ محبت کی شدت کو عشق کہا گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر پورا زور لگا دینا۔ اب یہ اس کا مطلب، اور یہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نیگیٹو تو بہت کم، پازیٹیو میں۔ میں اپنے عرف کی پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم ہر روز ٹی وی دیکھتے ہیں، مختلف چینلز دیکھتے ہیں، اینکرز کی ہم گفتگو سنتے ہیں جس کو فنون لطیفہ کا نام دیا گیا ہے، ان کی ہم گفتگو سنتے ہیں، شاعر ہیں یا وہ ڈرامہ نویس ہیں یا اس کے اندر وہ کام کرنے والے ہیں یا وہ اینکر ہیں یا وہ صحافت کے اندر ہیں یا وہ جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں ان کے اندر ہے، تو جب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اکثر و بیشتر ان کے انٹرویو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، چونکہ ہماری زبان ہے اس لیے ہم عشق کا لفظ کسی بھی اس بندے سے زیادہ جانتے ہیں جو عرب دنیا میں رہتا ہے۔ یعنی یہ بات دھڑلے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں دلائل ہمارے پاس ہوں گے۔ وہ عربی میں تو یہ کہیں آ گیا لفظ اور اس کا قلیل سا استعمال ہو گیا، اس کے اوپر ایک بنیاد کھڑی کر لینا۔ اب ہمارے عرب میں یوں لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ شاعری کرتے ہیں، یعنی وہ ایک بچی جو ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کسی شاعر سے آپ شاعری کرتے ہیں تو آپ تو بہت محنت کرتے ہوں گے، تو شاعری کے ساتھ تو آپ کو بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ تو آگے سے وہ بندہ جواب دیتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے وہ کہتا ہے لگاؤ نہیں ہے، عشق ہے، میرے فن کے ساتھ عشق ہے مجھے۔ اب یہاں وہ جو عشق کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اس عشق کے اندر اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میرا جنسی ہے یا میں نکاح کر رہا ہوں عشق کے ساتھ، وہ جیسے علامہ ابن الجوزی کو خیال گزرا کہ یہ صرف نکاح کے لیے ہوتا ہے، یعنی حد درجہ اس کے اندر اپنی طاقت کو لگانا، اس عشق کے معنی میں وہ بات کر رہا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا، جنہوں نے یہ رد کیا ہے اس کا، کہ وہ جو عشق کا لفظ جو ہے نا وہ تو اس کے سوا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں مجھے عشق ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو دنیا کے ملک دیکھنے کا عشق ہے، اس کو فلاں جگہ کا عشق ہے، یعنی ہم ہمہ وقت دن رات اس کو پازیٹیو میں لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام نے، صوفیاء اکرام نے اس کو اللہ تعالیٰ کے عشق کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لیے، اولیاء اللہ کے عشق کے لیے اس کو پازیٹیو میں، روحانیت میں اس کو لیا ہے، اور ہمارے لیے وہ درست ہے، ہم اس کے اوپر کنوینس ہیں، اور یہ بالکل بات صحیح ہے۔ اب تھوڑی سی بات اس بات کے اوپر کر لیں کہ یہ لفظ عشق جو ہے اس کا معنی پاگل ہوتا ہے، اس کا معنی دیوانہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو جن عرب بعض علماء نے اس کے اوپر کہا وہ کہتے ہیں جو دیوانہ ہو جائے، بعض لغت والوں نے بھی وہ بات کر دی کہ جو دیوانہ ہو جائے۔ ہاں ایک معنی دیوانگی کا اس کے اندر پایا جاتا ہے، مگر ہمہ وقت اس کا معنی یا ہر وقت جب بھی اس کو استعمال کریں اس کا معنی وہ دیوانہ ہی نہیں ہوتا، اس کا معنی وہ پاگل ہی نہیں ہوتا، کسی کانٹیکسٹ میں اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ ہر زبان میں ان الفاظ کے لیے ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب کیا یہ لفظ عشق جو ہے یہ جنسیات کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ بنا ہے؟ کیا یہ لفظ صرف جنسیات کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا
میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، کسی نے کہہ دیا ہے۔ ان باتوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ کیا یہ لفظ عربی ہے یا غیر عربی لفظ ہے یہ، پہلے تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ کہاں سے آیا اور اس کی کیا اس کی بات بنتی ہے۔ کسی لفظ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ عربی لفظ ہے، ہم سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء ایام الجاہلیہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب شعراء اس کو استعمال کرتے تھے، اور وہ کس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں بات کہ محبت ایک لفظ ہے، ہم معنی عشق کا، لیکن اس کا نیکسٹ لیول ہے، عشق کے نیکسٹ لیول ہے محبت کا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا حبا للہ، نہیں، اس کا مطلب ہوا کہ اگر حبا للہ میں ساری بات پوری ہو جاتی تو پھر اشد کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اس کا کمپیریزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کے ساتھ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، کہ کفار و مشرکین وہ ہیں ان کو اپنے خداؤں کے ساتھ، چاند تاروں جنات بتوں کے ساتھ کیا ہے، اندادا یحبونہم، ان کو صرف محبت ہے، اور باقی رہ گئے ایمان والے۔ اب ان کا نیکسٹ لیول بیان ہو رہا ہے، ایمان ان کو صرف محبت ہے، محبت کا ایک لیول ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اب جو ایمان والے ہیں وہ ان سے اللہ تک کے ساتھ محبت کرنے میں ایک درجہ نہیں کئی درجے آگے ہیں، اور اس کے لیے کہا گیا اشد حبا للہ۔ یہ جو افراط ہے، جو آگے بڑھنا ہے، جو شدت ہے، اسی کا نام عشق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ جو حب کا لفظ ہے، عرب کے اندر شعراء نے اس کا کس قدر استعمال کیا ہے، ان کی پوئٹری جتنی ہے وہ اس بات پر گواہ ہے۔ ہزاروں اشعار کے اندر آپ کو ہمیں ملتا ہے محبت 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 محبت، یعنی محبت کا لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ان کا ساری فیلنگ جو ہے وہ لفظ محبت کے گرد گھومتی ہیں، یہ ان کا اپنا لفظ تھا۔ اب حب ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی ایک ایٹمالوجی ہے، اور وہ کیسے وضع ہوا ہے، اور اسی چیز کے لیے فیلنگ کے لیے وہ وضع ہوا ہے، اور اس لیے اس کا کثرت سے استعمال ہے۔ چونکہ شعراء اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، عرب اپنی عام گفتگو میں محبت کا کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک لینگویج جو عربک ہے اس کا وہ ایک ورڈ ہے، اور وہ کثرت سے استعمال ہونے والا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر بھی آیا، احادیث کے اندر بھی آیا، اشعار کے اندر بھی آیا، ڈیلی لینگویج کے اندر بھی آ گیا۔ اب جو لفظ عشق ہے نا، اشد حبا للہ، یعنی جس کا معنی ہم یہ کر رہے ہیں کہ شدید محبت کے لیے لفظ عشق ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم عربی لٹریچر کو دیکھتے ہیں، اور وہ عربی لٹریچر ایام الجاہلیہ کا ہے، حضور سے آنے کے پہلے کی بات ہے، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بھی عشق کا لفظ یوں کہہ لیں قلیل کہیں اکا دکا استعمال ہوا ہے پوئٹری کے اندر۔ ہاں، جو صوفیہ کی پوئٹری ہے وہ ایک الگ بات ہے، عام پوئٹری کے اندر پھر بھی استعمال نہیں ہوا، اور حضور سے پہلے تو بہت قلیل اس کا استعمال ہے۔ اب میں اس کے اوپر دعویٰ نہیں کوئی کر رہا، لیکن جتنا میں دیکھ سکا ہوں، جہاں تک میری نظر جا سکی ہے، اسی اعتبار سے جو عرب شعراء ہیں، جو ان کے دیوان ہیں، شعراء کے جتنے دیوان ہیں، سب معلقات ہیں جتنے، یا دیگر مقامات پر ان کے جتنے اشعار ہیں، لسان العرب میں ہیں، قاموس میں ہیں، جہاں عربوں کے اشعار ہیں، تو یعنی میں یہ بالکل 100% نہیں دعویٰ کر رہا، لیکن 99 تو کا میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن کہہ رہا ہوں کہ عرب پوئٹری کے اندر، عرب شعراء کے اندر یہ کلام ملتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے شعراء نے کبھی عشق کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا ہو۔ اب اگر شعراء اس عشق کے لفظ کو استعمال نہیں کر رہے
تو یہ عربی لفظ نہیں ہے، حالانکہ وہاں تو دنیا ہی محبت کی تھی، دنیا عشق کی تھی، مگر وہ محبت یوز کر رہے ہیں، عشق کیوں نہیں یوز کر رہے شعرا؟ ایک شاعر ہمیں ملتا ہے قدیم زمانے میں جس نے اس کا استعمال کیا ہے، اس کا اپنے شعر کے اندر عشق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر مثلا شاملہ کو 3-4 بار اور آپ دڑائیں گھمائیں اس کو، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ شعر کو اور نکل آئے۔ اب ایک شاعر ہے جس نے عشق کا لفظ استعمال کیا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عربی علماء یا عربی لوگوں کو عشق کے اندر چونکہ وہاں کثرت نہیں ہے، ان کا وہ لفظ نہیں ہے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی جرا کر دیں تو کم از کم پاکستان، ہندوستان، ہمارا جہاں اردو بولا جاتا ہے، یا ایران فارسی جو ہم سمجھنے والے ہیں، ان کو اگر عشق کے اوپر اس کا رد کرنا چاہیں یا اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں تو وہ ایک کسی عربی کتاب کو دے کر کہ فلاں نے کہا یہ تو نکاح کے لیے ہے، علامہ ابن الجوزی کا قول، وہ ایک قول کو لے رہے ہیں اور پورے کانٹیننٹل کے لٹریچر کو ایک طرف پھینک رہے ہیں، اور پھر وہ ایک قول کو لے رہے ہیں۔ ان کو یہ خیال سوچنا چاہیے کہ وہ صرف ایک بندہ ہے جس نے عرب جاہلیت میں اس کو یوز کیا ہے، محبت کا اتنا کیا ہے، اور وہ کون بندہ ہے؟ اس کا نام ہے دیوان العاشا۔ یہ میمون بن قیس اس کا نام ہے، اس کو عاشا قیس اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بندہ ہے، یہ 629 میں فوت ہو گیا تھا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 670 کے قریب کم و بیش ہوئی ہے، اب 670 ہے یا 71 ہے، لیکن یہ بندہ اس سے پہلے فوت ہو گیا۔ اب اس کا نام ہے میمون بن قیس۔ اس نے اپنے 2 شعروں کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اب اس نے کیوں کیا ہے وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ یہ کہتا ہے وما ذالک من عشق النساء وانما، یہاں اس نے کیا ہے۔ پھر کہتا ہے وما بھی، ایک اور شعر میں کرتا ہے وما بھی من سک من وما بھی ما شکو، یہ ایک جگہ اس نے عشق النساء کہا ہے اور دوسرے شعر کے اندر اس نے وما بھی ما شکو کہا ہے۔ یہ دیوان عاشا جو ہے اس کے اندر یہ اس کے 2 شعر ہیں۔ میری حد تک جہاں میں نے دیکھا ہے تمام دیوانوں کے اندر ہر ایک کے دیوان کو ٹھک ٹھک کیا، لیکن وہ دیوانوں کے اندر صرف یہ شعر ملا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے اس نے اپنی شاعری کے اندر صرف 2 جگہ محبت کے لیے، عورتوں کے عشق کے لیے اس نے یہ لفظ یوز کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور دوسروں نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے یہ عشق کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، باقی شعراء نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شاعر تھا جو ہم شاعروں کی جب پڑھتے ہیں نا تاریخ، اس زمانے کی جو تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، اب اس تاریخ کے اندر مجلہ مجموعۃ اللغۃ العربیہ بدمشق 82 جز ہے اس کا، اور 82 جز کے اندر میمون بن قیس کا جو ترجمہ ہے، اس میمون بن قیس کے ترجمے میں آتا ہے کہ ان نلحظ کثیرا من الالفاظ الفارسیات فی شعرہ، کہ یہ جو عاشا ہے یہ جب شعر کہتا ہے موجم الالقاب والاسماء المستعار فی التاریخ العربیہ والاسلامیہ اسلامی الدکتور فواد صالح سید، اس نے ان کے حالاتوں کو جمع کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ شخص جو ہے اس کی جو شاعری ہے، کس کی؟ یہ عاشا کی، یہ جو عاشا کی شاعری ہے اس کے اندر فارسی کے الفاظ ہیں، تو وہ کہتے ہیں فارسی کے الفاظ اس کے شعروں کے اندر کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصحاب المعلقات میں تھا کانا کثیر الوفود علی الملوک من العرب والفرس، یہ بادشاہوں کے پاس اس کا آنا جانا تھا، یہ وفد لے کر جاتا تھا بادشاہوں کے، عربوں کے اندر بھی اور فارسی کے اندر بھی، اور جب یہ فارسی کے اندر جاتا تھا وہاں پر تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے الفاظ جو ہوتے تھے
یہ ان کو پک اپ کر لیتا تھا اور انہی فارسی کے الفاظ کو یہ اپنے شعروں کے اندر استعمال کرتا تھا. اب انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے ساری کہ یہ فارسی کے شعر ہو. اب پھر میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں. عرب لفظ عشق کے اوپر لغت میں استعمال کر سکتے ہیں, وہ آ جائے گا, وہ بیان کریں گے خواہ کوئی عربی ہو, لیکن یہ آشا نے کیا ہے. اب آشا کے سوا اس کو کسی اور نے استعمال نہیں کیا. اس نے کسی اور نے استعمال کیوں نہیں کیا اس کو؟ کیونکہ یہ واحد بندہ تھا یا یہ جاتا تھا فارسیوں کے پاس, اس نے فارسیوں سے یہ لفظ لیا. تو معنی یہ نکلا عشق کا لفظ معرب ہے, یہ دوسری زبان کا لفظ ہے, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اب میں جو ہماری اردو کی لغتیں ہیں, حیران کن بات ہے کہ ان اردو کی لغتوں میں بھی ایک آدھ جگہ میں نے جب عشق کا لفظ دیکھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بھی اس کو لکھا یہ عربی الاصل ہے. اللہ اکبر. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فارسی الاصل ہے, یہ تو فارسی کا لفظ ہے عشق, لیکن اس نے اس کو یوز کیا ہے اپنے اشعار کے اندر آشا نے, اور اسی طرح یہ دوسرے فارسی کے الفاظ بھی ان کی لسٹ ہے اور ان کے اشعار بھی ہیں جن کے اندر وہ فارسی کا استعمال ہوا ہے. لہذا عشق کا لفظ ہم زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, ہم اس کو زیادہ جان سکتے ہیں. اب یہاں میں آپ کو دو مثالیں دوں, یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ لسان العرب کے اندر یہ لفظ آیا ہے, قاموس المحیط کے اندر آیا ہے, اور انہوں نے اس کا مطلب معنی کیا ہے کہ یہ ہے العشق والمعشق. آگے وہ کہتے ہیں عجب المحب بمحبوبہ او افراط الحب, جب محبت کا اگلا درجہ آتا ہے اس کو عشق کہتے ہیں. اب یہ قاموس میں ہے. اسی طرح چلو یہ منجد کا آ گیا, اس کی ضرورت نہیں اتنی. المنجد میں آ گیا کہ یہ افراط الحب ہے اور اس کا اگلا درجہ ہے, اس کا اگلا درجہ ہے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ اس کی مثال ہے. لسان العرب میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے. لسان العرب میں ہے کہ یہ محب جو محبوب کی ایک وہ بات ہوتی ہے, جذبات اس کو کہے جاتے ہیں. اور آگے انہوں نے ابن منظور افریقی کہتے ہیں یکون عجب المحب بالمحبوب, آگے وہ کہتے ہیں یکون فی افاف الحب ودارتہ, یہ حسنہ بھی ہوتا ہے, یہ سیئہ بھی ہوتا ہے. اب ہمارے دوست کیا کہتے ہیں, عشق جنسیات کا نام ہے, برے چیزوں کا نام ہے, یہ مت کہیں اللہ کے ساتھ عشق ہے, یہ مت کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے. اب یہ نہیں, اب وہ ابن منظور افریقی اس کو لائے ہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا ابن منظور افریقی نے کہ یہ کہاں سے آیا ہے میرے سامنے, لیکن وہ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ حسنہ بھی ہے اور وہ یہ درست کے لیے, اچھی چیز کے لیے بھی ہوتا ہے اور بری چیز کے لیے بھی. اس کے بعد آگے القاموس مجد الدین فیروز آبادی, انہوں نے بھی یہ لکھا. وہ کہتے ہیں او یہ محبوب ہے عجب المحب العشق والمعشق کمقعد عجب المحب بمحبوبہ او افراط الحب ویکون فی افاف وفی دعارۃ. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اچھائی کے لیے بھی اس کو کرتے ہیں اور وہ دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں. یہی بات تاج العروض کے اندر زبیدی نے بھی کی ہے کہ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ دوسری لغتوں کی کتابوں کے اندر بھی یہی معنی ہے کہ اس کا جو اگلا درجہ ہے نا وہ اس کو محبت کہتے ہیں اور یہ ساری چیزوں کے لیے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ان لغت والوں نے چونکہ یہ عربی لغتیں ہیں, انہوں نے دونوں اس کے معنی بھی بیان کر دیے اور آشا کے کلام سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایران سے آیا ہے. اب وہ تو ہمارا علاقہ ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ عاشق اللہ کہنا, اللہ کا عشق, رسول کا عشق اور اس کا عشق, اعمال صالح کا عشق, اولیاء کا عشق, یہ لفظ کہنا یہ درست ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات شاید جنم لے, ایک تو جو جن کو اس بات کا پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے کہ عربی کے اندر معرب الفاظ ہوتے ہیں, دوسری زبانوں سے آئے ہوتے ہیں, اور یہ بھی اسی طرح دوسری زبانوں سے
اوور ہول لگتا ہے کہ یہ آیا ہے، اگرچہ اس کا زیادہ ڈیپ جانے سے شاید اس کے لیے کچھ اور معلومات سامنے آ جائیں۔ عربی لغت کے اندر کسی چیز کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ عربی لفظ ہے، بلکہ ابھی تو میں نے حوالوں سے ثابت کر دیا ہے کہ امام ابن الجوزی نے وہ جو بات کی تھی کہ یا ابن القیم نے کی ہے یا شیخ البانی نے کی ہے کہ یہ صرف جنسیات کے لیے اور اللہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ ہی نہیں نکل سکتے تھے، یہ لغتوں والوں نے تو اس بات کا رد کر دیا کہ یہ تو دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں عربی لغت کے اندر آ گیا، شاید کسی کو یہ خیال آئے۔ اب اگر کوئی لفظ کسی زبان کے اندر آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً عربی لفظ ہے، یہ کثرت سے استعمال ہونے والا وہ لفظ نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ تاج العروس ہے، اور تاج العروس کے اندر یہ لفظ دوسروں نے بھی لکھا، لیکن میں تاج العروس بس اتنا کافی ہے، تاج العروس کے اندر ہے، اس میں لکھا ہے جمسا، جیم میم سین، آگے وہ کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر معروف معرب کاومیش وہی فارسیۃ الجوامیس وقد تکلمت به العرب وہی جاموسا۔ کتنا تکلف کیا ہے انہوں نے اس کو بیان کرنے کے لیے، کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ اگر عربی کا لفظ ہوتا تو یہ تکلف نہ ہوتا۔ اب عربی لغت کے اندر تاج العروس میں یہ لفظ آ گیا ہے جاموس، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ تکلف کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم بھی یہ تکلف کریں گے یہ بیان کرنے کے لیے جو زبیدی تکلف کر رہے ہیں، صاحب تاج العروس جو تکلف کر رہے ہیں، یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ تکلف کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جاموس نوع من البقر، وہ کہتے ہیں یہ جو جاموس ہے نا، یہ نا ایک جانور ہے، اور یہ ایسا جانور ہے جو نا گائے کی طرح کا ہوتا ہے، ایک جانور ہے اور یہ اس کی جنس سے ہے، گائے کی جنس سے ہے۔ اب جاموس اگر ہم اس کو جاموس ہماری ہے، ہم جاموس کو جانتے ہیں، ہمارے علاقے کی جاموس ہے، ہم جاموس کو جانتے ہیں کہ یہ جاموس کیا ہے، اور ہم اس کو نوع من البقر بھی نہیں کہیں گے، ہم یہ تکلف بھی نہیں کہیں گے، معرب بھی نہیں کہیں گے، اور قومیش بھی نہیں کہیں گے، اور یہ فارسیہ بھی نہیں کہیں گے۔ اب ہم اس کو ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی جمع جوامیس ہوتی ہے اور یہ ایسے آیا، نہیں، ہم اس کو جاموس ہی کہیں گے۔ اب ہم جاموس کیا کس بلا کا نام ہے؟ جاموس کہتے ہیں بھینس کو، مجھ اس کو کہتے ہیں جاموس۔ اب وہ جو جاموس مجھ، بڑی ہماری شاعری بھی اس کے اوپر ہے، موٹی مجھے، وہ ایک ہمارے شاعر ہیں پاکستان کے، بڑی زبردست وہ شاعری کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم یہ جو بھینس ہے دودھ دیتی ہے، چونکہ وہ گائے بھی دودھ دیتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا نوع من البقر، کہ وہ اسی طرح کی، وہ بھی دودھ دیتی ہے، وہ بھی دودھ دیتی ہے، پر اسی طرح کی ہے۔ لیکن اب بھینس کے لیے ان کو اتنا تکلف کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا ہمیں بھی یہ تکلف کرنا پڑے گا بھینس کا لفظ کہنے کے لیے، جاموس کہنے کے لیے، بھینس کہنے کے لیے؟ اب انگلش کے اندر یہ لفظ ہے بفلو، اب ان کو بھی ایکسپلین بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ یہ وہ جانور یہاں کا نہیں ہے، نہ یہ عرب کا تھا، عرب میں بھی یہ بعد میں گیا ہے، یہ وہاں سے لفظ آیا فارسی سے، بھینس کا لفظ اس کو انہوں نے جاموس کہہ دیا، وہ بعد میں گئی، وہاں پر بھینس جو ہے بعد میں گئی۔ اب یہ جاموس کا لفظ آ گیا ہے تاج العروس میں۔ اب اگر کوئی ہمارا دوست یہ کہے کہ نہیں یہ ہے ہی عربی کیونکہ لغت کے اندر آ گیا، ارے اللہ کے بندے، کوئی لفظ کسی لغت کے اندر آنے سے وہ عربی نہیں ہو جاتا۔ عربی کا جو دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اہل عرب نے کیسے استعمال کیا ہے اور کہاں سے استعمال کیا ہے، پھر اس کا وہ معنی اور کیسے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اب لسان العرب میں جب یہ کہا ہے کہ افراط الحب، محبت کا اگلا درجہ، اب محبت کا اگلا درجہ کیا ہے؟ وَقَانُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
یہ ہو گیا عشق. تو اشد کا مطلب ہو گیا عشق ہمارے عرف کے اعتبار سے شدید ترین, اور یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ افراط الحب ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ یکون فی افافن, ہمارا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف غلط استعمال نہیں ہوتا, غلطی کے لیے. اب یہ لسان العرب قاموس تاج العروس سارے اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ یکون فی افافن و فی دارتن, اچھے اور برے دونوں کے لیے, پارسائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, عفت کے لیے بھی, وہ دونوں طریقے سے کر رہے ہیں. اب وہ میں بڑی جرت کر رہا ہوں اس بات کی. علامہ ابن الجوزی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا لغت والے کہتے ہیں کہ یہ نکاح کے سوا ہوتا ہی یہ جنسیات کے لیے فلاں ہے. اب یہ اہل لغت کیا کہہ رہے ہیں؟ تو چونکہ یہ لفظ باہر سے آیا ہے عربوں کے اندر, انہوں نے اس کا افراط الحب ترجمہ کیا ہے, انہوں نے پھر اس کے اوپر آگے یہ بیان کیا ہے کہ یہ صحیح اور غلط دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ عربی کا بھی ہو, ہم اس پہ جس کو کہتے ہیں نا چھن نہیں پوندے, چلو مان لیا تاج العروس میں آ گیا ہے, قاموس میں آ گیا ہے, منجد میں آ گیا ہے, جوہری میں آ گیا ہے, کسی لغتوں میں آ گیا, عربی سے ہی. لیکن اب جب عربی میں ہی ہے تو وہ یکون فی افافن و فی دعارتن کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ اچھائی کے لیے بھی ہے, برائی کے لیے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی یہ حسنہ بھی ہے اور سیئہ بھی ہے. جیسے بدع حسنہ ہوتا ہے, جیسے بدع سیئہ ہوتا ہے, اسی طرح یہ حسنہ بھی ہے, یہ سیئہ بھی ہے. اب جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, مولانا رومی علیہ الرحمہ اس کو استعمال کرتے ہیں, جب اس کو پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں, سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, بابے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ داتا علی اجویری, ہمارے جو بزرگان دین ہیں ہمارے علاقے کے جو ہیں, جب وہ اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ تو صحیح معنی میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت, اور وہ محبت جو عاشق النبی والی محبت ہے, وہ محبت جو بشر الحافی کی محبت ان کے ساتھ تھی, کیا نام ہے, ابن عمران کے ساتھ, موافع بن عمران کے ساتھ تھی, اور وہ موافع بن عمران کی محبت کے لیے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو سارے اہل لغت متفق ہیں. اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, یہ اہل لغت بھی مان رہے ہیں کہ یہ دونوں کے لیے ہے, اور ہم بھی اس بات کو مان رہے ہیں. اب عربی لغت کے اندر آنے سے جیسے جاموس آ گیا وہ عربی نہیں بن گیا, اسی طرح عشق آ گیا تو وہ عربی نہیں بن گیا. اس لیے یہ قرآن کریم کے اندر نہیں آیا, اس لیے یہ احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ نہیں آیا, زیادہ تر نہیں آیا, کیونکہ یہ عربی نہیں ہے اور کثرت کے ساتھ محبت کی طرح وہاں استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن کہیں کہیں باقی رہی وہ بات کہ کہیں کہیں وہ تو اس کے اندر آیا, اور یہ میں نے وہ پڑھی تھی حدیث کی اس کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ استعمال ہوا تھا, آپ نے اس کا استعمال فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ حدیث پر بھی میں نے کہہ دیا تھا, من عشقا فعفا فہو مات شہید, من عشقا وقتما وعفا وصبر ثم مات شہید. حافظ ابن کثیر نے اس کے اندر لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں, اس پوری حدیث کو لکھ کے کہتے ہیں یہ موقوفاً مرفوعاً دونوں طرح ہی ہے. اور پھر کہتے ہیں کانا یبیح العشق, یہ مباح کرتی ہے عشق کو, بشرط العفاف, اگر عفت کی شرط ہو تو یہ مباح ہے. اور وہ جو روحانی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, عاشق النبی, عاشق اللہ, وہ تو سب باتیں ہمارے اعتبار سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنی زبان کو کسی سے بھی بہتر جانتے ہیں. اب یہ جاموس کا لفظ جیسے اس میں آ گیا, اسی طرح لغتوں کے اندر وہ عشق کا لفظ آ گیا. اب میں ایک دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. لفظ ہے فتویٰ, بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے یہ فتویٰ. مثلا جب ہم فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں, اور یہ قرآن کے اندر بھی فتویٰ کا لفظ یہ استعمال ہوا ہے, فاستفتِ ربہم الگ البنات, تو یہ فتویٰ فقہ کی ایک ٹرم ہے اور خاص ٹرم ہے, اور یہ عربی لفظ ہے. اب کسی زمانے میں ارلی سینچریز کی بات ہے, ڈیفینیشن آف فتویٰ ان انگلش, یہ کیا اس کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے اس کا, اب یہ جو فتویٰ لفظ ہے ان کی تحقیق کے مطابق ارلی 70 سینچری فرام عربک فتویٰ,
یہ لفظ آیا ہے ڈیسائیڈ اوپینین آف لا کمپیئر ود مفتی. اب یہ مفتی کا لفظ بھی کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں آ گیا, اس کے ڈکشنری میں آ گیا, آکسفورڈ ڈکشنری میں وہ اس کا حصہ بن گیا ہے. اب یہ جو فتویٰ لفظ ہے یعنی کچھ سالوں کی بات ہے, میرا خیال 90 ارلی کی بات ہے, پہلے یہ ڈکشنری میں تھا, عربی لفظ تھا, عربی لفظ سے وہ یہاں انگلش کے اندر آ گیا ارلی سینچری میں. یعنی جو اہل علم لرنڈ بیٹھ تھے انگلش لوگ جو تھے, جو جن کی ڈکشنری تک اپروچ یا جن کی وہ اورینٹیلسٹ کہہ لیں, میں اورینٹیلسٹ کہنا چاہتا تھا, جو اورینٹیلسٹ ہے جن کو مستشرقین ہم کہتے ہیں. اورینٹیلسٹ وہ علماء مغرب کی ایک خاص نسل ہے جنہوں نے ایسٹ کے اوپر تحقیق کی ہے. اورینٹیت کا مطلب ہی ایسٹ ہوتا ہے. بڑا بڑا کام کیا انہوں نے, وہ مشرق کے ممالک میں گئے, بڑے بڑے سال وہاں رہے, بڑی انہوں نے تحقیقیں کی. اب وہ جو اورینٹیلسٹ تھے نا, انہوں نے تو ارلی 17 سینچری میں ان کو یا ان جیسے لوگوں کو تو اس کا پتہ چل گیا تھا کہ فتویٰ ایک عربی کا لفظ ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. اب کوئی 90 سے پہلے کی ذرا بات ہی اراؤنڈ ہوگا, یہاں پر مجھے ہو رہا ہے 86 یا 87 کے قریب کی بات ہے. برطانیہ کے اندر کسی ایک شخص نے کوئی کتاب لکھ دی, اس کتاب کے اوپر بہت مسئلہ ہوا, کسی ایک عالم نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا اس کتاب کے مصنف کے اوپر. اب اگرچہ ارلی سینچریز میں یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر یہ لفظ اس کا حصہ تھا کیونکہ یہ استعمال ہوتا تھا, اورینٹیلسٹ اس کو استعمال کرتے تھے, لیکن جب یہ واقعہ ہوا کتاب لکھنے والا تو یہ میڈیا میں اخبارات میں اتنا آ گیا ہے کہ اب نرسری کے بچوں کو سکولوں کے اندر عام لینگویج میں کسی سے پوچھ لے فتویٰ تو بچوں کو پتہ ہے کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے. اب یہ جو لفظ انہوں نے لکھے ہیں نا کہ فتویٰ عربی کا لفظ ہے اور وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے مفتی کے ساتھ, اور وہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ اوپینین آف لا, ڈیسائیڈ اوپینین آف لا, یہ آکسفورڈ ڈکشنری ہے. تو بچوں سے جو ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں یا انگریز بچے جاتے ہیں ان کو فتوے کا پتہ کہ فتویٰ کیا ہے. اب ان کے ذہن میں ایک اس لفظ کے بارے میں میرا چونکہ سکولوں کے ساتھ بڑا عرصہ ایک تعلق رہا ہے, سکول کے ساتھ یہاں اس ایجوکیشن کمیٹی میں بہت سال رہا ہوں, اس میں کام کیا میں نے, تو وہ اسکولوں کے ساتھ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے وہ میرا تعلق رہا ہے. تو اب میں نے بہت مرتبہ اس فتوے کے بارے میں اسی لفظ کے بارے میں بات کی بچوں سے اسکولوں کے اندر. فتویٰ کیا ہے, یا بعض جو انگریز جو دوست آتے ہیں ان سے وہ فتویٰ کے نیگیٹو معنی میں لیتے تھے. عام طور پر وہ کہتے تھے فتویٰ کا مطلب ہے کہ یو نو دس ون کہ تسی کسی نو تکلیف پہنچانی ہے وہ دیتے کوئی سزا ہے وہ دیتے ایب ہے. اب ہم جب یہ لفظ انگلش لوگ اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کا صرف نیگیٹو میننگ ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں عشق کی, کہ عشق جب دوسری زبان میں لفظ گیا تو اگر کسی نے اس کو صرف نیگیٹو سمجھ لیا تو وہ اس لیے ہے کہ وہ زبان کا لفظ نہیں ہے, اس کو وہ یوز نہیں کیا گیا. یہاں فتویٰ نیگیٹو میں لے رہے ہیں کہ کسی کو مارنے مرانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ اب قرآن ہماری زبان ہے, ہماری کتابیں ہیں, ہماری فقہ ہے, ہم اس کو جانتے ہیں کہ کیا یہ فتویٰ کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم فتویٰ جو ہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نکاح, میراث, یہ سارے معاملات کے بارے میں ہم مفتیان کے پاس جاتے ہیں, ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ اس کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. اب نور ٹی وی کے اوپر مثلا ہم اس کی مثال دیتے ہیں, نور ٹی وی کے اندر ہمارے مفتی بیٹھتے ہیں, ماشاءاللہ مختلف مفتی بیٹھتے ہیں. اب جب وہ مختلف مفتی بیٹھتے ہیں تو لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں, اب وہ فتویٰ دیتے ہیں, نکاح ہوا, طلاق ہو گئی, نہیں ہوئی, تو یہ نیگیٹو تو نہیں ہے, لیکن اس کا ایک مطلب, اس کا ایک پہلو فتویٰ لفظ کا وہ نیگیٹو یا منفی جا سکتا ہے یا اس کا معنی لیا جا سکتا ہے جس معنی میں وہ انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن اصل فتوے کے لفظ کو ہم بیان کر سکتے ہیں, ہم جان سکتے ہیں. فتویٰ ہمارا, زبان ہماری, کلچر ہمارا, ثقافت ہماری. جیسے فتویٰ ہمارا
لینگویج ہماری، ثقافت ہمارا، کلچر ہمارا، ہم جانتے ہیں یہ نیگیٹو پازیٹیو کا، اس کا دونوں طرف اس 99% اس کا پازیٹیو ہی ہوتا ہے، اور جہاں کوئی نیگیٹو کی بات آتی ہے وہ بھی نیگیٹو نہیں ہوتا، وہاں بھی اس کا وہ حکم بیان ہوتا ہے۔ ہم جاموس کو جانتے ہیں، جاموس بھی ہماری ہے، فتویٰ بھی ہمارا ہے، بحث بھی ہماری ہے۔ اسی طرح لفظ عشق ہمارا ہے، اور ہم اس لفظ کو جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے علماء جب اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے میں نے اپنی اس گفتگو کو شروع کیا تھا، اور عشق کے لفظ کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے لم یکن الذین سورت پڑھ کے سناؤں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں قال وسمانی، میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ قال نام، ہاں، فبکا، تو وہ رو پڑے، ان کے آنسو نکل گئے۔ علامہ مظہری عربی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کل تو میں کہتا ہوں، وما ذکر فی الحدیث من حال ابی حوایت اشاکن، بحث ہماری، ہم جاموس کو جانتے ہیں، فتویٰ ہمارا، ہم اس کو جانتے ہیں، اسی طرح عشق ہماری زبان کا لفظ اور ہم اس کو جانتے ہیں۔ آشا کے سوا کسی اور نے عرب کی جاہلیت لٹریچر میں اس کو استعمال نہیں کیا، لہٰذا ان میں سے زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا وہ کہنا حجت نہیں ہے۔ ہمارا عشق روحانی ہے، جس کو مولانا رومی نے بیان کیا، جس کو شیخ ابن عربی نے بیان کیا، جس کو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، اور جس کو مثنوی درس مثنوی کی صورت میں اسی عشق و محبت کی، روحانی عشق و محبت کی باتیں ہمارے پیر صاحبزادہ نور العارفین صاحب درس مثنوی کی صورت میں ہر روز کئی دروس آتے ہیں، اور اسی پر میں نے اس کلام کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا عشق، اپنے حبیب کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا، اعمال صالح کا عشق عطا فرمائے، اور یہ سارا ہی پازیٹیو ہے۔ اور وہاں وہ جو نیگیٹو کی بات ہے، اگر کسی نے کوئی نیگیٹو عشق ہو گیا، حضور نے اس کا بھی فرمایا ہے کہ اگر اس نے چھپایا، صبر کیا، ضبط کیا، تو وہ ادخلہ الجنہ، خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔